السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ الحدیث السابع عشر، 17ویں حدیث اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ شداد بن اوس جو ہے وہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ شہد بدر، جو شداد بن اوس ہیں، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور اوس بن ثابت نے جو ہے انہوں نے بدر میں جو ہے وہ حاضر تھے، جنگ بدر میں۔ اور عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ شداد بن اوس من الذین اوتوا العلم، کہ شداد بن اوس جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور بڑے اجتہاد مجتہد تھے اور عبادت گزار تھے شداد بن اوس۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی پلنگ پہ جاتے تو اپنے آپ کو نیند میں یا سوتے ہوئے ایسے سمیٹ لیتے جیسے کہ سانپ اپنے آپ کو ٹویسٹ کر لیتا ہے، ایسے ہی بالکل سمیٹ لیتے اور ٹویسٹ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور آخرت کے خوف سے، اور کہتے ان اللہم ان خوف النار قد اقلقنی، کہ اے اللہ یہ جہنم کی آگ کے خوف نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے پریشان کر دیا، قد اقلقنی، کہ مجھے اس نے پریشان کر دیا۔ پھر یعنی اس طرح سے ان کو خوف لاحق ہوتا جہنم کا، اور وہ کھڑے ہو جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح جو ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ زہاد الانصار ثلاثہ، تین انصاری صحابہ میں تین لوگ ہیں جو کہ زاہد ہیں، جو کہ زہاد ہیں۔ ایک ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمیر بن سعد، اور ایک شداد بن اوس۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ شام میں ہوئی، اور وہ جو ہے وہ 75 ایئرس کے تھے۔ حدیث جو ہے وہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو بس جب تم قتل کرو تو پھر قتل کرنے کی اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، بس جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور اپنی چھری کو یا اپنے کاٹنے کے آلے کو جو ہے وہ تیز کر لے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں پر احسان لکھ دیا ہے۔ کتب ان اللہ کتب الاحسان، کتب کا جو صیغہ ہے یہ اصولیون، جمہور اصولیون کے ہاں جو ہے وہ فرض پر دلالت کرتا ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے لکھ دیے گئے، کتبہ روزے لکھ دیے گئے۔ تو کتابت یا کہیں کتبہ آ جائے تو یہ عموماً جو ہے وہ وجوب یا فرض پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہاں پہ معنی مختلف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جو ہے وہ ہر چیز پہ لکھ دیا ہے۔ اگر وہاں پہ احسان کا درجہ واجب ہے تو پھر یہ وجوب پر دلالت کر رہا ہے، لیکن اگر احسان کا درجہ مستحب ہے تو پھر یہ استحباب پر دلالت کرتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ احسان کس معاملے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا، ہر چیز میں، یعنی یہ عموم کا صیغہ ہے۔ تو انسان جب اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرے تو احسان والا معاملہ کرے، مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے تو احسان والا معاملہ کرے، والدین کے ساتھ معاملہ کرے تو احسان والا کرے، اپنے ساتھ کرے تو بھی احسان والا کرے۔ خالق کائنات کے ساتھ احسان والا معاملہ یہ ہوگا کہ جو کہ حدیث جبریل میں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو واقعی یہ رب کے ساتھ احسان والا معاملہ ہے۔ یہ تو رب کے ساتھ احسان ہے۔ اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بھی احسان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم من العمل ما تطیقون، کہ وہ اعمال کرو کہ جس میں تم طاقت رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، یعنی اپنے ساتھ بھی تھوڑا نرمی والا معاملہ کرو۔ ایسا نہیں کہ عبادت کیے جا رہے ہو، نیند بھی آ رہی ہے، کمزوری بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عبادت کیے جا رہے ہو، اس میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرنا نہیں۔ علیکم من العمل ما تطیقون، تم پر وہ عمل ہے جس کی تم قدرت رکھتے ہو، تو اپنے ساتھ انسان احسان کرے۔
یعنی ایک بیلنس وے میں چلے، ایسے نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بس لگا ہوا ہے اور اس کا کچھ خیال نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کو بھی تم پر حق ہے، تو لوگوں کے بھی حقوق ادا کرنے۔ تو ایک یہ بیلنس اپروچ اپنانی عبادت میں بھی، تو یہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ احسان والا معاملہ کرے۔ اسی طرح نفس کے ساتھ احسان والا معاملہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو تمام برائیوں سے بچانا اور اچھائیوں سے مزین کرنا، یہ بھی اپنے نفس کے ساتھ احسان والا معاملہ ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ احسان والا معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ بیلنس وے میں رہتے ہوئے عبادت کرے۔ اچھا، یہ ایز اے سائڈ نوٹ، یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے مواقع، ایسے سیزنز آتے ہیں جس میں عبادت کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ رمضان میں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تہبند کس لیتے جب آخری عشرہ آتا اور اپنے زوجات کو بھی جگاتے۔ تو اسی طرح جیسے کہ محرم آ گیا تو اس میں روزے رکھنا افضل ہے، اسی طرح رمضان میں آخری 10 راتوں میں قیام کرنا، اسی طرح عشرہ ذو الحجہ میں۔ تو یہ جو مواقع آتے ہیں اس میں انسان جو ہے وہ زیادہ کرے اپنی نیکیاں، اگر تھوڑا تھک جاتا تو ٹھیک ہے، پھر بھی زیادہ کرے، اس میں وہ نہیں ہے، یعنی یہ ایکسیپشنز ہیں، یہاں پہ آپ نے زیادہ کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پوری رات جو ہے وہ رمضان کی آخری 10 عشروں کی جاگا کرتے تھے اور تہجد اور اللہ کی عبادت اور دعاؤں میں اور استغفار میں گزارتے تھے۔ تو یہ بیلنس میں ہے، ورنہ عبادت میں اس طرح سے مبالغہ رکھنا، جیسے کہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ 3 شخص جو ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو گویا کہ کم جانا، کہ جب انہیں پتہ چلا کہ جب وہ سوتے ہیں اور پھر سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی تہجد بھی پڑھتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، ظاہر سی بات اتنی ازواج ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے، تو 3 لوگوں نے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ہلکا جانا، تھوڑا سا کم جانا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھتا ہوں رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں تو پوری رات قیام اللیل کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، تیسرے نے کہا میں تو کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تو یہ اب دیکھیں عبادت میں مبالغہ ہے، تو یہ اپنے نفس پر احسان کے منافی ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی بات کرے، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناگے بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت اس طریقے سے یعنی میری اس طریقے، اس راستے سے، کس راستے سے؟ اس عبادت میں میانہ روی، بیلنسڈ اپروچ میں، اس عبادت کے اس بیلنسڈ اپروچ سے جو مجھ سے بے رغبتی کرتا ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ احسان ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان ہے۔ بہرحال یہ مختلف احسان ہے، مقصد یہ کہ اس حدیث میں عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان جو ہے وہ لکھ دیا ہے، لیکن میں آپ کو بتایا کہ ایکسیپشنز ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد پڑھتے تھے حتی تفطرت قدمہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں چھالے پڑ جاتے اور پھٹنے لگتے تھے اور بوجھل ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح کہیں گے، جیسے کہ تہجد کے مواقع ہیں، تو کچھ مواقع آتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ حد سے زیادہ عبادت کرتا ہے، لیکن جو نارمل سچویشن ہے اس میں جو ہے وہ نارمل ہی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، یعنی جب بھی کوئی تم میں سے قتل کرے تو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، القتلہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے جو کہ حیت اور کیفیت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی قتلہ یعنی قتل کرنے کا طریقہ اور حیت اور کیفیت، فعلہ۔ اور اسی طرح فعلہ اگر یہ جو سیگا فا کے فتح کے ساتھ فعلتن کے وزن پر آیا تو یہ مرتن پر دلالت کرتا ہے، یعنی عدد پر دلالت کرتا ہے۔ تو فعلہ یعنی اچھے طریقے سے اس کو قتل کرنا۔ اب یہ اسلام نے جو ہے بڑا اچھا طریقہ بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مسلح کرنے سے بھی منع کیا۔ مسلح کہتے ہیں کہ جب تم کفار کے ساتھ جہاد کرو تو اس میں جو ہے وہ کفار کا مسلح نہ کرو۔ مسلح مطلب کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنا، ناک منہ کاٹنا، یعنی میت کی جو ہے وہ آرگنز اور باڈی پارٹس کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں مسلح۔ تو جہاد میں بھی، کفار سے جہاد میں بھی مسلح کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اسی طرح بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، یہ بھی قتل میں احسان میں آتا ہے کہ جب تم قتل کرو، یعنی جب تم جہاد کرو تو پھر یہ احسان کے جو معاملات ہیں، یعنی بچوں کو قتل نہ کرنا، مسلح نہ کرنا، یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے۔ البتہ اہل علم یہاں پہ ایک ایکسیپشن بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی کافر یا کوئی بھی انسان جیسا انسان کے ساتھ کرتا ہے، یعنی مسلمان کے ساتھ یا کوئی بھی ایسا جرم کرتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں ویسے ہی اس کی جزا کے طور پر کیا جائے گا، جیسے کہ قرینیین ایک قبیلے کے جو لوگ آئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں اونٹنیاں دی تھیں اور جنہیں جو ہے وہ اونٹنی کا پیشاب اور دودھ وغیرہ جو ہے وہ پینے کا کہا تھا، جن کے پیٹ پھول گئے تھے بیماری سے،
تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ تھے اور جو شخص جن کے ساتھ بھیجا تھا، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کا مسئلہ کیا تھا اور مخالف سمتوں سے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے اور آنکھوں میں جو ہے وہ لوہا پگھلا دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنے کا حکم دیا، اور پھر جب یہ پکڑے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیا، ان کی آنکھوں میں لوہا پگھلایا گیا اور ان کو ایسے ہی دھوپ میں تپتی زمین پہ چھوڑ دیا گیا. تو اہل علم یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ اگر کسی نے انسان کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے، یعنی یہ بھی مسئلہ ہے، یہ اہل علم فرماتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مثل ہے کہ جیسا اس نے کیا ویسے ہی ہم نے کیا، تو یہ مثل ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ اس طرح سے کرنا جائز ہے، باقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرو تو پھر اچھے طریقے سے، یعنی اس میں بھی تم نے احسان کرنا ہے. یعنی ایک مثال دی، مثال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ ایک پرنسپل بتا دیا کہ جب بھی کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا معاملہ لکھ دیا ہے، کتبہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لہٰذا جب تم نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اور سب سے اعلیٰ مثال کیا ہے، سب سے یعنی دو ایکسٹریمز کی مثال دی. ایک ایکسٹریم یعنی جب تم نے دشمنی میں کافر کو قتل بھی کرنا تو ایسا نہیں سمجھنے کہ وہاں پہ احسان نہیں ہے، یہاں پہ بھی احسان ہے. اور جو سب سے نیچے کی سچویشن ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے گوشت کھانے کے لیے، تو وہاں پر بھی احسان ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی کیسی دی، ایکسٹریم ایگزامپل دی کہ جہاں پہ انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے احسان کا حکم دیا، لیکن جو دشمن ہے ان کے ساتھ تھوڑی نہ دیا ہوگا، یہ جانور ان کے ساتھ تھوڑی نہ احسان کا حکم دیا ہوگا. تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کا ذکر کیا، یعنی جب تم قتل بھی کرو ان کو کیونکہ وہ کافر ہے تو بھی تم نے احسان کرنا ہے، اور جانور کا بھی جب تم نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو بھی تم نے احسان والا معاملہ کرنا ہے. اور جانور کو ذبح کرنے میں احسان والا معاملے میں سے ایک صورت ذکر کر دی، اور وہ کیا ہے، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، شفرہ کہتے ہیں وہ آلہ جس سے کاٹا جائے. تو مراد جو ہے وہ چھڑی ہے، تو چھڑی کو جو ہے وہ تیز کر لیا جائے تاکہ ایک ہی اس میں کٹ جائے، فوراً سے کٹ جائے، اور اس میں جو ہے وہ ذبیحے کو، یعنی وہ جو جانور ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے. بہت سے لوگ جو ہے وہ چھڑی تیز نہیں کرتے جس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث میں جو ہے وہ ایک شخص چھڑی جانور کو لٹا کے چھڑی تیز کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تو اس کو 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا یہ بھی ایک آسان کی صورت ہے کہ اس کے سامنے چھڑی، یعنی جانور کے سامنے چھڑی صرف اسی وقت لائی جائے جس وقت ذبح کرنے کا ارادہ ہو، یعنی جب لٹا دیا جائے اور گردن سامنے ہو تبھی چھڑی سامنے لائی جائے، اس سے پہلے چھڑی کو چھپانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آج جو ہے وہ جانوروں کے سامنے جو ہے وہ چھڑیاں لگائی جا رہی ہیں. جانور ابھی ذبح کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن اس کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے چھڑی بھی تیز کی جا رہی ہوتی ہے. یہ سب اعمال جو ہے وہ خلاف سنت ہیں. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ بکرا جو ہے وہ کھینچ کے لا رہا تھا اس کی ٹانگوں سے ذبح کرنے کے لیے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اس طرح احسان والا معاملہ کرو اور اس کو اس طرح سے کھینچ کے نہ لے جاؤ. تو یہ بھی ایک احسان کی صورت ہے جانور کو ذبح کرنے میں. اسی طرح احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کے پاؤں نہیں باندھے جائیں، یعنی جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے پاؤں نہ باندھے جائیں اور اس کو جو ہے وہ ہلنے دیا جائے، تاکہ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو راحت پہنچائے اور جلدی اپنا اندر سے جو خون ہوتا ہے وہ نکلے. لیکن جب اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو وہ ایک تو گلا کٹنے کی تکلیف میں، اوپر سے وہ بندھنے کی تکلیف میں کہ اب وہ جو ہل بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے احسان کے منافی ہے. تو لہٰذا چاہیے کہ جانور کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ اس طرح کا احسان والا معاملہ کرے اور چھڑی کو جو ہے وہ اس طرح سے تیز کرے. اور یہ جو آلات ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لیس السن او الظفر، کہ یہ جو کاٹنے کے آلات ہیں یہ ناخن اور ہڈی نہ ہوں. یعنی یہ بھی احسان والا معاملہ ہے کہ آپ نے جانور کو ناخن سے اور ہڈی سے نہیں کاٹنا. ہڈی تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زادوا اخوانکم من الجن، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کا جو کھانا ہے، تو ان سے تم ناپاکی کو نہ لگاؤ. یعنی جو انسان، ظاہر سی بات ہے ایک جانور کو ذبح کرتا ہے اس سے جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے،
دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون، یہ ناپاک ہے. تو اگر آپ نے کسی ہڈی سے اگر ایک جانور کو ذبح کیا تو اس پر ناپاکی لگ رہی ہے. اب چونکہ یہ جنات جو ہمارے جنات بھائی ہیں ان کا یہ کھانا ہے، ان کا یہ طعام ہے، تو لہٰذا ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ کوئی پسند ہے کہ آپ کے کھانے پر کوئی ناپاکی لگا دے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ہڈی سے جانور کو ذبح کیا جائے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ناپاکی لگتی ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے جنات اس کو نہیں کھائیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ ناخنوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَ الْحَبَشَةِ، تو یہ ناخن سے اس لیے نہیں کیے جائیں کیونکہ یہ حبشہ یعنی حبشیوں کے جو ہے وہ حبشیوں کی چھری ہے، یعنی حبشی لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے کاٹتے ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ حبشی اس وقت جو ہے وہ عموماً غیر یعنی حبشہ جو تھا وہاں پہ غیر مسلمان ہوتے تھے، نان مسلمس ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. اور ایک اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے ایک درندگی والا ہے کہ اس طریقے سے ناخنوں سے ذبح کیا جائے. تو پہلے کے لوگ جو ہے وہ ناخن بڑے کرتے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ناخن بڑے کرنا ہے، ناخن بڑے کریں گے تو ہی تو ذبح کر سکتے. ناخن بڑے کرنے کی بھی جو ہے وہ ممانعت ہے. لہٰذا یہ سب احسان والے معاملات ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ معاملات ہیں اس کو اچھی کوالٹی دے. کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے کسی چیز میں، کوالٹی مطلوب ہے، اور یہی احسان ہے، ہر چیز میں کوالٹی ہو. زیادہ جانور ذبح کر دینا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ جانور ذبح کرنا اچھی کوالٹی اور اچھے طریقے سے یہ مطلوب ہے. زیادہ نمازیں پڑھ لینا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اچھی نماز پڑھنا اور احسان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مطلوب ہے. والدین کی بہت زیادہ خدمات کر دینا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو اگر ٹائم دو والدین کو تو کوالٹی ٹائم دو. یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس احسان والے معاملات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.